پر آئی سوال کے مقام پر اکٹھے ہو کر ایک کانسٹیٹیوشن بنایا، آئین بنایا ناروے کا، اور آزادی کے لیے اپنا جدوجہد کی. اسی کے حوالے سے نیشنل ڈے ہے جو ہر سال ہم بھی مناتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ کارپوریشن ہمارا چلتا ہے پینشنسٹ فوربند جو ہے، جو پینشنسٹوں کی مرکزی جو اس کی اصول و فقہ لاگ سیکریٹری بھی ہمارے وہاں موجود ہیں، تو ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. آج کی صدارت جو ہے نا ہمارے چیئرمین اختر نیازی صاحب کر رہے ہیں، تو آخر میں وہ بھی تمام احباب کا شکریہ ادا. پہلی بات تو یہ کہ کیسر سعید صاحب آپ کو بہت بہت مبارک اس میڈل کی، اور اللہ کرے آپ کو مزید ایسے میڈلز ملیں اور سب کو ملیں، پاکستان کا نام اور روشن ہو. آپ لوگ پاکستانی کمیونٹی کا سرمایہ افتخار ہیں، آپ پرائڈ ہیں ہماری، کیونکہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 70 کی دہائی میں آ کے یہاں پہ انتہائی محنت کی، انتہائی جان فشانی سے کام کیا. اس وقت حالات آج کے مقابلے میں انتہائی دشوار تھے، موسم بھی انتہائی ناخوشگوار ہوا کرتا تھا، کوئی فیسلٹیز کے لحاظ سے بھی یہ ملک اتنا کوئی اتنا بہتر نہیں تھا. اور آپ لوگوں نے ان حالات میں اپنے آپ کو نہ صرف اسٹیبلش کیا، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کیونکہ باقی دنیا میں بھی بہت سارے ممالک میں پاکستانی کمیونٹی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، تو یہ وہ کمیونٹی ہے جنہوں نے ایک انتہائی شاندار کام کیا، اور وہ یہ کہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ بہت زیادہ زور دیا اور اپنی پوری توانائی ادھر خرچ کی، جتنا کمایا اپنے بچوں کے مستقبل پہ لگایا. اور آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کا شمار اور جو 3rd جنریشن ہے، جو تیسری نسل ہے، جو اب بڑی ہو گئی ہے اور جب جاب مارکیٹ میں آ گئی ہے. ابھی آپ کو پاکستانی مطلب کہ کسی زمانے میں آپ لوگ بزنس کیا کرتے تھے، آپ لوگ چھوٹے موٹے جابس کیا کرتے تھے. اب پاکستانی کمیونٹی ماشاءاللہ پالیٹکس سے لے کے جرنلزم، لائرز، پولیس، فوج، ڈاکٹر، انجینئرز، آئی ٹی، دنیا کے ہر فیلڈ میں بڑی اچھی اچھی پوزیشن پہ ہیں. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا، یہ سلسلہ اب انشاءاللہ رکے گا نہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے اور اس کی بنیاد رکھنے والے آپ لوگ ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو اس بات پہ بہت فخر ہونا چاہیے کہ 50 لاکھ کی آبادی والے ملک میں اپنے لیے، اور صرف 50,000 ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنے لیے ایک اتنا اچھا نام کما لیا ہے. تو اس پہ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، میں کوئی شک نہیں ہوں. دوسری بات جہاں تک ایمبیسی کا تعلق ہے، میں 2 سال پہلے جب آیا تھا تو میرے خیال میں سب سے پہلے میں ایلدر سینٹر ہی آیا تھا. پہلا جو میں کسی اگر فنکشن میں گیا تھا تو ایلدر سینٹر کا فنکشن تھا، اور اس میں کھڑے ہو کے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایمبیسی کا جہاں تک تعلق ہے اور جو کام ایمبیسی میں ہو سکتا ہے، ایک وہ چیز ہے کہ فار ایگزامپل رینونسیشن سرٹیفکیٹ ہے، وہ پاکستان بھیجنا پڑتا ہے، پاکستان سے ہو کے آتا ہے، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کا اختیار کسی اور محکمے کے پاس ہے. میں ان کا محتاج ہوں کہ وہ جب مجھے بنا کے بھیجیں گے تو میں آپ کو دوں گا. یا اگر ویزا ہے، پاسپورٹ ہے، اٹیسٹیشن ہے، یا کوئی اور آپ کے چھوٹے موٹے کام ہیں، تو وہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں اس وعدے پہ قائم ہوں آپ کے ساتھ. اب یہ آپ ایمبیسی آئیں، آپ ادھر انشاءاللہ پچھلے 2 سال سے آپ ایک بدلا ہوا ماحول دیکھیں گے، اور آپ کے ساتھ جو خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے گا. میں تقریباً ہر ہفتے، ایک آدھ ہفتے کو چھوڑ کے ہر ہفتے کے دن میں ایمبیسی میں ہوتا ہوں،
مجھے کہیں نہ کہیں سے فون آ جاتا ہے کہ یار ایمرجنسی ہو گئی ہے، اور میرا صرف ایک ہی ان سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کتنی دیر میں پہنچ سکتے ہیں، چاہے میں باہر ہوں چاہے میں کہیں بھی ہوں. میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ یار میں فلانی جگہ پہ ہوں، آپ کتنی دیر میں پہنچ سکتے ہیں. میں 15-20 منٹ میں آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتا ہوں. کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ کسی ریسٹورینٹ پہ بیٹھ کے میں کھانا کھا رہا ہوتا ہوں، ان کا جو ہے ان کا بھی ایک جو ہے میرے بچوں کا بھی مجھ پہ حق ہے، تو میں ان کو چھوڑ کے ان کو کہہ دیتا ہوں کہ یار میں ذرا آدھے گھنٹے کے لیے ایمبیسی جا رہا ہوں، آپ لوگ ادھر بیٹھے میرا انتظار کریں، میں آتا ہوں. تو میں جو ہے نا وہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ وہ کمٹمنٹ ہے کہ اگر آپ کو جب میری ضرورت پڑے گی تو میں حاضر ہوں گا. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یار چھٹی ہو گئی ہے یا یہ چھٹی کا دن ہے، یا جو ہے نا اگر میں حوصلوں میں ہوں تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں. میں نے ابھی تک اس کو نبھایا ہے اور ہر دفعہ نبھایا ہے. کبھی ایسا ایک سنگل ایک واحد جو ہے نا انسیڈنٹ بھی نہیں ہوا کہ اس میں نے کہا کہ یار میں نہیں کر سکتا، میں آج میں بیمار ہوں یا آج میں پہنچ جاؤں. ایک ایمبیسی کا تیسرا ایسا سعید صاحب نے جو نا ایک بڑی لمبی بحث چھیڑ دی ہے پاکستان سے متعلق. ایک 2-3 موٹی چیزیں سمجھنے والی ہے. آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کا پاکستان سے موازنہ کرنا ناانصافی ہے. یہ 50 لاکھ کا ملک ہے اور یہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے. ان کی دولت کا کوئی حساب نہیں اور ہم 20 کروڑ ہیں. اور یہ جس علاقے میں یہ ملک ہے ان کی کوئی دشمنیاں نہیں ہیں. ان کو نہ سویڈن سے کوئی دشمنی ہے نہ ڈنمارک سے، بلکہ ان کا بھائی چارہ ہے. یہ بڑے پیار محبت سے رہ رہے ہیں. اور آپ ہمارا ریجن دیکھیں کہ اس میں سوائے پرابلمس کے اور کچھ ہے ہی نہیں. چاروں طرف آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے پرابلم کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. یہ پاکستانیوں کا ہی کمال ہے کہ ایسے ریجن میں رہتے ہوئے بھی ابھی زندہ بھی ہے، وہ ملک قائم بھی ہے اور وہ ترقی بھی کر رہا ہے. ادھر موٹر ویز بھی بن رہی ہیں، ادھر جو ہے نا لوگ جو ہے نا PhD بھی کر رہے ہیں، ادھر 160 یونیورسٹیاں کام بھی کر رہی ہیں، اور ادھر حکومت کے رٹ بھی ہے ابھی بھی. تو یہ ہمارا ہی کمال ہے. ہم اور اس پوری کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں. اب روس کو ہم نے دعوت تو نہیں دی تھی کہ آپ آ جائیں اور افغانستان پہ حملہ کریں. جب افغانستان پہ اس نے حملہ کر دیا تو جب ہم سر جوڑ کے بیٹھ گئے تو ہم نے کہا یار ان کی ہسٹری تو یہ بتاتی ہے کہ یہ افغانستان کے بعد ادھر آئیں گے. اب ان کا انتظار کیا جائے کہ جب یہ ہم پہ حملہ کریں گے تو ہم پھر جو ہے نا مقابلہ کریں گے، یا ادھر ہی ان کو روکا جائے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، 1979 میں ان لوگوں نے حملہ کیا تھا 25 دسمبر کو، اور 1982 تک دنیا کا کوئی ملک، کوئی بندہ، کوئی تنظیم پاکستان کی مدد کو نہیں آئی تھی. پاکستان کی مدد کو نہیں آئی تھی. پاکستان اکیلے 3 سال لڑ رہا تھا. یہ بات غلط ہے کہ ہم ڈالر لے رہے تھے اور ہم لڑ رہے تھے. یہ بات بالکل سراسر غلط ہے. میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر افغانستان کے طور پر بھی میں نے کام کیا ہے، میں نے ڈائریکٹر افغانستان کے طور پر بھی کام کیا ہے. جب میں نے پوری تاریخ دیکھی تو 3 سال تو ہم اکیلے بالکل تنہا، کوئی مسلمان ملک، کوئی ہمسایہ، کوئی بھی ہماری مدد کو نہیں آیا. ہم 3 سال ادھر اکیلے لڑتے رہے کیونکہ ہمیں پتہ تھا پوری قوم کا ایک اس پہ ایک قسم کا اجماع تھا کہ یار یہ رشیا اس کو فتح کرنے کے بعد ہماری طرف آئے گا. اس لیے جو نا ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. اب اس جنگ نے پورے خطے کی تمام صورتحال بدل دی. ورنہ اگر وہ جنگ نہ ہوتی، وہ ادھر نہ آتے تو ہم بہت آگے جا چکے ہوتے. لیکن ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ اسٹیٹس لگ رہی ہیں، کم از کم 15 جو ہیں وہ پلان ہو چکی ہیں، پورے 4 صوبوں میں لگیں گے. اور چونکہ چائنا میں ابھی معیار زندگی کافی بلند ہو گیا ہے، ادھر مزدوروں کی جو اجرت ہے وہ کافی جو ہے نا بڑھ گئی ہے، اس لیے اب وہ چیزیں وہ ادھر بعض چیزیں اب اپنے ملک میں نہیں بنا سکتے، تو وہ ساری فیکٹریاں پاکستان میں شفٹ ہو رہی ہیں کہ ادھر ہم بیٹھ کے بنائیں گے اور ادھر ہی سے ایکسپورٹ کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں روزگار بڑھے گا. یہ اس گورنمنٹ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اس پہ انتہائی سیریسنس کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ابھی تو انشاءاللہ کچھ مہینوں میں تو اس پہ جو نا فزیکلی کام شروع ہو جائے گا. بعض پہ تو جو نا ہو سکتا ہے 2 ہفتے بعد کام شروع ہو جائے. تو یہ ایک بڑا زبردست، یہ انشاءاللہ 8-10 سالوں میں اس پورے خطے کی تقدیر بدل دے گا، اور انشاءاللہ ہمارے ملک
اور پچھلے دنوں عبدالقادر بلوچ صاحب آئے تھے، ہمارے بلوچستان کے سے وفاقی وزیر ہیں، کور کمانڈر بھی رہے ہیں، گورنر بھی رہے ہیں. میں نے ان کے ساتھ جو ہے نا بلوچستان کے مسئلے پہ پوری تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، اور انہوں نے مجھے کہا ابرار فکر کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں، اب انشاءاللہ جو ہے نا وہ مسئلہ 5-6-7% رہ گیا، باقی حل ہو گیا، اور انشاءاللہ باقی 6-7% بھی حل ہو جائے گا. اس سے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ابرار تم اندازہ نہیں لگا سکتے ہو کہ بلوچستان میں کتنے خزانے پڑے ہوئے ہیں، کہ چپے چپے کے نیچے خزانہ پڑا ہوا ہے. کہتے میں خود بلوچستان کا ہوں، میں گورنر بھی رہا ہوں، کور کمانڈر بھی رہا ہوں، اب فیڈرل منسٹر ہوں. کہتے مجھے ہر چیز کا، کیونکہ میں تو ہر تمام پاورفل پوزیشنز پہ رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے. کہتے یہ انشاءاللہ جیسی اب انشاءاللہ امن آنے والا ہے بلوچستان میں، اور پھر اس کے بعد آپ ادھر انویسٹمنٹ دیکھیں، اور پھر جب گوادر شروع ہوگا تو پھر آپ ادھر انویسٹمنٹ دیں گے تو آپ جو نا کہتے ہیں ہم اس اتنے سرمایہ کو ہم سنبھال نہیں سکیں گے جتنا جو نا جو آ رہا ہے اور جو خزانے نیچے پڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان کا انتہائی روشن مستقبل ہے. نا امیدی کی کوئی ایسی جو نا وجوہات نہیں ہے. ہم پہلے بھی ہم جو مشکل ترین حالات تھے وہ ہم نے دیکھ لیے ہیں، ان سے ہم نبرد آزما ہو چکے ہیں، اور ان سے ہم سرخرو ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ جو ہے نا پھر کراچی، تیسرا جو ہے نا کراچی ہماری شہرگ ہے، ادھر گورنمنٹ نے انتہائی سیریسنس کے ساتھ آپریشن شروع کیا کہ یار اب ادھر امن لانا ہے اور کراچی کی روشنیاں واپس بحال کرنی ہے. وہ بھی ادھر بھی بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ جو ہے نا 6-7 مہینوں میں کراچی کی تمام جو ہے نا وہ باقی روشنیاں بحال ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو آپ لوگ بھی جو ہے نا دعا کریں. انشاءاللہ دعا کر رہے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کو مزید ٹائم نہیں لوں گا. کوئی سوال؟ باقی کوئی آپ کا کوئی آپ کو سوال کوئی سوال ہو تو باری باری. صاحب جی جی، پہلے نمبر پہ ملک رفیق صاحب. میں برار صاحب سر میرا پاسپورٹ نارویجن منظور ہوا تو میں پھر ایمبیسی گیا، اتنے جا کے فارغات پور کا دیتے انہوں نے جمع کر لے. میں بھائی 4 مہینے بعد پاسپورٹ کا جواب سوال آ جائے. میں نے تقریباً میرے پچھلے نامے کی یہ گل تو میں کہہ رہا وہ شروع میں میرے اختیار میں نہیں ہے، میں کسی اور محکمے کا محتاج ہوں. ٹھیک ہے، اب اگر یہ میرے ہاتھ میں ہوتا میں آپ کو 10 منٹ میں بنا کے دے دیتا کہ ملک صاحب یہ آپ اپنا جو نا یہ لے لیں. اچھا میں نے آ کے میں جب آیا میں نے دیکھا کہ یار لوگوں کے 1 سال سے رجسٹریشن سرٹیفکیٹس نہیں آئے ہوئے. ٹھیک ہے، میں نے اس محکمے سے بات کی. میں نے کہا یار میں آپ کو اپنی ذمہ داری پہ ایک لیٹر دوں گا کہ یار اس بندے کا کام ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے، اس میں اس بندے کا کوئی قصور نہیں ہے. تو وہ لیٹر میں ہر بندے کو دیتا ہوں کہ اگر کسی کا کام لیٹ ہو گیا ہے تو میں اس کو لیٹر دے دیتا ہوں کہ اور اس کو جا کے وہ دے دیتے ہیں، اور وہ لیٹر وہ مان رہے ہیں. صرف کیونکہ میری بات شروع میں ہو گئی تو میں نے کہا یار اس طرح ہے کہ اس میں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا قصور ہے کہ ادھر سے یہ چیز بن کے نہیں آ رہی. تو اس لیے میں آپ کو اپنی ذمہ داری پہ ایک لیٹر دوں گا کہ یار یہ غلطی میری ہے، میں غلطی مان رہا ہوں. مطلب منسٹری آف انٹیریئر کی غلطی ہے، میں مان رہا ہوں کہ میری غلطی کی وجہ سے اس کا کام نہیں ہو رہا، تو یہ لیٹ ہو گیا. تو آپ جو نا اس کا کام جو نا ایسا نہ ہو کہ آپ ان سے نیشنلٹی کی جو آفر ہے وہ واپس لے لیں. تو آپ وہ واپس نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا، وہ لیٹر جو نا، اور یہ میں نے شروع کروایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو